اگر قوم بنی اور ملک بنا. آج ملک تو ہے مگر قوم کہیں نظر نہیں آتی ہے، کہیں قوم نظر نہیں آتی ہے. کس کی نظر ہوئی؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ جو قومیں اپنا ماضی نہیں سوچتی وہ افق سے غائب ہو جاتی ہیں. ہم نے لسانیت کی نظر کیا، پہلا ہماری جو ہے دراڑ پیدا ہوئی. مغربی مشرقی پاکستان کو ہم نے انکار کیا اور اس کا نتیجہ ملک دو لخت ہوا. کبھی سوچا کسی نے کہ 93,000 فوجی جو ہے اروڑا کے قدموں پر قدم رکھ کر سرنڈر کر کے ہندوستان کی جیلوں میں گیا بغیر گولی چلائے؟ دنیا کی سب سے بدترین عسکری شکست ہوئی. کبھی سوچا؟ ہم نے کبھی سوچا کہ کیا عوامل تھے؟ اس لیے کہ عوام نے ساتھ نہیں دیا. بنگال کی، بنگلہ دیش کی عوام نے ساتھ نہیں دیا آپ کا، نتیجہ دو لخت ہوا ملک آپ کا. کیا پھر ہم وہی دہرانے تو نہیں جا رہے؟ عوام سے کیا پھر ہم دوری تو نہیں کر رہے؟ عوام کو پھر ان کا حق تو ہم دینے سے گریزاں نہیں ہے؟ کیا ہم سیاسی جماعتیں توڑنا کی طرف راغب نہیں ہوئے؟ کیا ہم کنگز پارٹیاں بنانے پر نہیں چلے؟ ہم کیوں تاریخ اپنی سے سبق نہیں سیکھتے ہیں؟ جب بھٹو کو، بابا شہید کو جب ضیاء الحق نے کیا تو پیپلز پارٹی کے سارے اسی طرح توڑے گئے جس طرح آج ہوا. سب سے پہلے مصطفیٰ کر، جو وہ نائب کہتے تھے میرا سکسیسر ہے، نائب ہے، وہ گیا ضیاء الحق کے ساتھ. مصطفیٰ جتوئی صاحب گئے ضیاء الحق کے ساتھ، مولانا قصر نیازی گئے، رامے صاحب گئے. نہیں anyone, all of them، سبھی بھٹو کو چھوڑ کر چلے گئے اور ایک نیشنل پیپلز پارٹی بنا دی گئی. مصطفیٰ جتوئی کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. کدھر ہے نیشنل پیپلز پارٹی؟ پھر جو فاروق لغاری نے کیا، ملت پارٹی بنا دی گئی. کدھر ہے ملت پارٹی آج؟ پھر پیٹریوٹس بنا دیے گئے جب رانی شہید بے نظیر بھٹو جیتی، کیونکہ اقتدار دینا نہیں تھا ان کو مقصود. کدھر ہے پیٹریوٹ؟ یہ کیا ہم کھلواڑ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ آج پھر ہم نے اسی طرف ہم دیکھ رہے ہیں. میں پیپلز پارٹی ہوں، میرا کوئی یہ نہیں ہے کہ میں عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہوں. او بھائی، جمہور کو، عوام کو آپ ان کے حقوق دو گے آئین میں یا نہیں دو گے؟ کہ اس ملک کو ضرورت ہے، ہماری اس ملک کو جمہوریت کی ضرورت ہے. یہ ملک اگر آپ نے قائم رکھنا ہے تو پھر آپ کو دھرتی ماں سے پیار کرنا پڑے گا. اور دھرتی ماں کوئی یہ صرف یہ زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، وہ دھرتی ماں ہے، گوشت پوست کے انسانوں پر محیط ہے. یہ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے. ہم نے اشرافیہ کا ملک بنا کے رکھ دیا ہے. ارے بھائی کیا فرق ہے؟ 22 خاندان تو ایوب خان کے دور میں بھی تھے، آج بھی ہم نے اشرافیہ کا ملک بنا دیا ہے. ہم ان کو جمہور کو حق کے ووٹ دینے کا حق کے لیے تیار نہیں ہے. ہم جمہور کو جو ہے ان کا حق اسمبلی بنانے کا حق دینے کو تیار نہیں ہے. ہم ان کو حق حکمرانی دینے کو تیار نہیں ہے. ہم 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کو تیار نہیں ہے. اور اب جو آنے جا رہے ہیں کہ جی 60 دن میں کریں گے یا 1 دن 2 دن پہلے تحلیل کر کے 90 دن کریں گے، وہ بھی مجھے ہوتے ہوئے اس لیے نظر نہیں آتے کہ جب تک بلے کا نشان بیلٹ پیپر پر ہے، یہ اس نشان سے بھی اتنے خائف ہے پی ڈی ایم کی حکومت کہ یہ الیکشن نہیں کروانے جا رہے. اب دیکھیں، اگر بے نظیر بھٹو کو ہاتھ پیر باندھ کر فاروق لغاری نے، سجاد علی شاہ نے اور اس وقت کے آرمی چیف اسلم نے اگر ہاتھ پیر باندھ کر الیکشن میں کیا تھا اور 0 ووٹ تھے پنجاب سے، 0 ووٹ، 14 سیٹیں صرف ملی تھی سندھ سے اور 3 اور تھی 17 سیٹوں سے، تو بے نظیر نے بائیکاٹ نہیں کیا تھا. نیشنل اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھی. آج اپوزیشن ہے ہی نہیں. راجہ ریاض کہتا ہے میں تو مسلم لیگ نون کی ٹکٹ لوں گا. یہ کیا فراڈ ہے کہ جمہوریت ہے؟ وہ بھائی اپوزیشن کے بغیر بھی کبھی جمہوریت ہوتی ہے؟ آپ نے اپوزیشن کو تو باہر رکھا ہوا ہے نیشنل اسمبلی سے. دھڑا دھڑ آپ قانون سازی کیے جا رہے ہیں. اور قانون سازی کس لیے؟ لیول پلینگ فیلڈ ہو. عمران کو ایلیمنیٹ کرو، نواز شریف کو جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں لے کر آؤ. بھی کیا فراڈ ہے؟ اگر لوگ چاہیں گے آپ الیکشنز کروائیں، بھلے اگر لوگ جس کو بھی پاکستان کی جمہور جس کو حق دیتی ہے اس کو حق دیں. جب حقدار کو حق نہیں دیں گے
تو ملک ٹوٹے گا. خاکم بدہن, پہلے ہم نے آدھا ملک کر لیا ہے, اب کیوں ہم آدھے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ تو اس لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. آپ نے بالکل صحیح کیا کہ ہیومن رائٹس, فنڈامنٹل رائٹس ہیں کیا, بنیادی حقوق ہے کیا؟ کیا بنیادی حقوق صرف مجھے زندہ رہنا ہے, وہ بھی زندہ رہنا ہے, اس خوف کے تحت زندہ رہنا ہے, وہ بھی زندہ رہنا ہے تو میرے بیٹے کو گولی ماری جائے تب ان کی یا مجھ پر جو ہے گولیاں, میرے گھر پر گولیاں ماری جائیں تاکہ میں خوف سے دبک کر جو ہے اپنے گھر میں چھپ کر بیٹھ جاؤں؟ کیا یہ بنیادی حقوق ہیں؟ تو بنیادی حقوق کی جب آپ بات کرتے ہو, فنڈامنٹل رائٹس کی بات کرتے ہو, ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہو, تو ہیومن رائٹس صرف سانس لینا نہیں ہے, عزت اور وقار سے جینا, زندگی کی عزت اور وقار اور تمام تر جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, انعام و کرام ہے, ان کا استفادہ کرنا, یہ ہے انسانیت, یہ ہے ہیومن رائٹس. کیا میسر ہے اس وقت پاکستان میں عوام کو؟ یہاں میڈیا والے جو بیٹھے ہیں ان کو تو نام وہ ایک شخص کا نہیں لے سکتے, اور میرے اور اعتزاز اعظم کے پروگرام پر وہ بندش لگی ہوئی ہے ان کو دکھانے میں. ارے بھائی 100 بندشیں لگا لو, آج وہ 60 کی دہائی, 70 کی دہائی, 80 کی دہائی, 90 کی دہائی نہیں ہے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں, 1 سیکنڈ میں وہ سب کچھ دیکھتا ہے. تو اس لیے وہ دور نہیں ہے کہ آج آپ ہضم کر جائیں گے, ایک ہی اخبار ہوگا, ایک ہی چینل ہوگا اور پی ٹی وی, اور اس پر جو ہے آپ اپنے من پسند دکھائیں گے اور باقیوں کو اسکرین آف کر دیں گے. یہ وہ دور نہیں ہے. تو ہوش کے ناخن لیں, اس طرح سے معاملات نہیں چل سکتے ہیں. تو یہی ہے آپ کہ آپ کہتے ہیں کہ بنیادی حقوق کو اگر آپ جو ہے کون کرتا ہے اس کو وہی مقتدر حرکے کرتے ہیں, حکومت کرتی ہے. اور حکومت اگر اتنی بے بس ہے اور کل کو نکل کے یہی کہیں گے کہ جی ہم نے تو عورتوں کو نہیں پکڑا, ہم نے تو شیرین مزاری کو 5 دفعہ ضمانت ہوئی ہے اس کو ریلیز کرنے سے اعتراض کیا, اور انعام مزاری کی جب دھمکی دی ہے تو شیرین مزاری, تو کیا کوئی بھی ماں ہوگی وہ کہے گی توبہ ہے, میری سیاست سے بھی میں کنارہ کش کرتی ہوں. جب بی بی ضیاء الحق نے بھی یہ کام نہیں کیا, کیا بیٹیوں کو, ماؤں, بہنوں, آپ ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال کے پھر ان کی جو تصویریں بناتے ہو ویڈیو, اور پھر کہتے ہو, دھمکی دیتے ہو کہ ہم اس کو وائرل کر دیں گے اگر تم نے سیاست کی یا تم نے ایک پارٹی کو نہ چھوڑا اور خیر بات نہ کہا. اور وہ جب ٹی وی پہ جا کر وہ روتا بھی ہے اشکبار ہو کر, اور جب کہتا ہے کہ میں نے سیاست چھوڑ دی اور پارٹی چھوڑ دی, تو وہ دودھ کا دھلا ہو جاتا ہے. کیا یہی ہیومن رائٹس کی ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ وائلیشن کون کر رہا ہے؟ وہ بھائی پی ڈی ایم کی حکومت کو شرم آنی چاہیے, ان کی تجوریاں بڑھتی جا رہی. عجیب بات ہے, یہ رہتے تو پارلیمنٹ اس فلیٹ لندن کے مہنگے ترین فلیٹس میں, کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ جب ان کی بیٹی رانی کو فرمایا جاتا ہے, وہ کہتی ہے باہر تو باہر, میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے, اور جب نکلتا ہے کہ وہ بینیفیشل اونر ہے تو وہ انکار کر دیتی ہے. جو موصوف رہ رہے ہیں سزا یافتہ مجرم, جن کے وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے ہیں, جو کبھی لندن سے حکمرانی پاکستان پہ کر رہے ہیں, کبھی دبئی میں تشریف لاتے ہیں تو حکومت کرتے ہیں. یہ بھی عجیب قوم ہے, یہ میں نے نہیں دیکھی ایسی ملک. بنانا ریپبلک میں بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سزا یافتہ شخص جس کے عدالتی وارنٹس نکلے ہوں, جس پر عمر بھر کی جو ہے سیاسی بندش ہو, جو خائن ہو, صادق اور امین نہ ہو, وہ جو ہر قسم کے حقوق سے وہ مبرہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو حقوق نہیں ہے جو سزا یافتہ ہو, اور جو سزا یافتہ ہو اور جس کے وارنٹس نکلے ہوئے ہوں اس کو میڈیا نہیں دکھا سکتا.